السلام علیکم اینڈ گڈ نائٹ گڈ نائٹ جی، گڈ نائٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے تو گڈ مارننگ ہو گئی ہے، رات کا تقریباً 1 بجنے والا ہے. 10 تاریخ ہو گئی ہے، 10 اکتوبر. 10 ہون 10 سانو 10. بڑی خبریں ہیں جی، بہت خبریں ہیں. سب سے پہلے خبر تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ تازہ خبر آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ساڈا بھائی ہے. یہ خبر بتائی جا رہی ہے کہ جناب مولانا صاحب مان گئے ہیں آئینی ترامیم پہ. اور سر جی، آئینی ترامیم کا جو مسئلہ ہے نا، ویسے تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کے کافی خلاف تھا، لیکن اب جب میں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کا رویہ دیکھا نا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، جیسے بندہ ذاتی دشمنی پہ نہیں اتر آتا. میں آپ کی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، میں بائیکاٹ کروں گا، میں چھٹی کر رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور قاضی صاحب کے دن اب بالکل ہی اور کم ہو گئے. 15 دن رہ گئے، 15. ٹھیک ہے جی، 15 دن چھوڑ کی ہونا ہے. ابھی تک اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، جو کہ عام طور پہ 2 سے 3 مہینے پہلے آ جاتا ہے. تو پھر اتنے سمجھ جاؤ نا کہ نیت کی یہ گورنمنٹ دی. سر جی، جو گورنمنٹ کی نیت ہے نا وہ بھی آگے میں بتاؤں گا کہ خواجہ آصف نے بتا بھی دی ہے. اصل وچلی گل تو دسو، اے جڑیاں میری خدمتاں ہو رہی ہیں نا، وچلی گل تو دسو. انہیں کہ جی وچلی گل ہے کہ کل جنت وچ الیکشن ہونے نے تو تسی سانو ووٹ پانا. پورا نے کہا اچھا جی. وچلی گل سر یہ کہ حکومت جو ہے نا کسی صورت بھی یہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہ رہی، لیکن ابھی اس کو پوری طرح سفلتا جو ہوتی ہے نا، کامیابی، وہ نہیں مل رہی. اچھا کیوں نہیں بنانا چاہ رہی، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. خواجہ آصف نے کل ایک پروگرام میں کہا ہے ٹی وی میں کہ آپ جی منصور علی شاہ صاحب کو اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ کوئی الیکشن پٹیشنز اور دھرنے اور الیکشن کے آڈٹ وغیرہ پہ نہ آ جائیں. انہوں نے کہا ہاں جی. خواجہ آصف نے ماننا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں خدشہ ہے کہ یہ پورے الیکشن جو ہوا ہے 2000 یہ فروری کا الیکشن، اس میں کہیں یہ آڈٹ پہ نہ آ جائیں، یہ ہمیں خدشہ ہے. سر جی اس لیے کچھ کارنر یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر تک یہ حکومت ہے، اسی خدشے کی بنیاد پہ. یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس وقت بتا اس لیے رہا ہوں، آج گھومتی چائے نہیں ہے، یہ ہے آپ کا دودھ. آئیں جی دودھ پیو، دودھ پئیں. ٹھیک ہے نا سر، یہ بسم اللہ. خالص دودھ. اچھا جی، خالص دودھ آ گیا ہے، اور اس کے اوپر ملائی بھی ہے، سارا کچھ ہے. اچھا جی، گل کر رہے سن گل وچوں خواب. تو یہ ایک خدشہ ہے. اس لیے جو مخالفین ہیں یا پی ٹی آئی والے ہیں یا یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد ساری ہمارے ساتھ ہے، لاہور ہائی کورٹ آدھی سے زیادہ ہمارے، سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے. اس لیے یہ حکومت اکتوبر کے بعد نومبر دسمبر میں یہ حکومت فارغ ہو جائے گی. اب ٹرائیبیونل بھی بن گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ الیکشن کمیشن کو بھی کسی طریقے سے چیئرمین کو فارغ کریں گے. تو یہ خدشات تو ہیں، بالکل ہیں، اور کل خواجہ آصف نے کہہ بھی دیا ہے. تو اس لیے آپ سیانے ہو، شاکر تو آپ سیانا ہے، سارا حال نہ پوچھ، سارا چہرہ دیکھ. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے جی. اچھا، بلاول بھٹو نے بھی کل ایک بیان دیا ہے کہ جو سید منصور علی شاہ ہیں، کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو نہیں سنبھال سکتے. یہ بہت بڑا بیان ہے بلاول بھٹو کا. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال بھی ہے. اس لیے حکومت تھوڑی تھوڑی پریشان ہے. ہم تم سب جیل جانا مانگتا ہے
کہتا ہے جی وہ انگریز کو کسی نے کہا نا کہ آپ کو اردو سمجھ آ گئی ہے، کہتے ہاں جی میں اب ساری اردو سیکھ گیا ہوں. تو کسی نے پھر اس کو شعر سنایا میر تقی میر کا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اس کی زلف کے اسیر ہوئے. اس کا جی ٹرانسلیشن کرو. انگریز کو کہا، اس نے کہا ہم تم سب اور میر جیل جانا مانگتا ہے. تو یہ صورتحال میں ہنس کے کہہ رہا ہوں، ہنسنے والی بات تو نہیں ہے ویسے، لیکن یہ صورتحال ہے سر جی، یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اب آئینی عدالت میں اگر ان کو بھرپور کامیابی نہیں نہ ملتی، یہ دو تین دن میں تو زور بڑھتا جا رہا ہے، پریشر آتا جا رہا ہے، اور آخر ان کو قاضی فائز سے کوئی چھٹی اور منصور علی شاہ کی وہ کرتے ہیں، یا آئینی عدالت بن جائے تو یہ سارے آئینی معاملات ادھر چلے جائیں گے اور اس میں وہ قاضی فائز سر کو جو ہے نا اس کا ہیڈ بنا دیں گے. یہ آئینی عدالت کی مین سر جی مین چیز ہی یہی ہے. باقی گلاں بڑی ہوئی ہیں گلاں بڑیاں تو لطیفہ سنے. اور نصرت ٹھاکر کہندا جی یہ دسو کہ شادی تو بعد بچے ہوندے نے یا گلاں بڑی ہوئی ہیں نے. تو باقی گلاں نے صرف سر جی یہ ہے منصور علی شاہ کو ہٹانا ہے بس. یہ میں آپ کو بتا دوں. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 یہ بھی کسی طریقے سے کوئی آرڈیننس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، 5 ججوں کا نام آئے گا چیف ایگزیکٹو کے پاس تو وہ امین الدین صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو دھڑلے سے بتا رہا ہوں. اچھا جی آگے آئیں جی. اور بھی بہت سارے ہیں اس میں خبریں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گنڈا پور جو ہے یہ ڈرامے کر رہا ہے، اور اب اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پکڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کی دھلائی کی ہے، اس کا سارا کچھ کیا ہے، لیکن اب تقریروں میں وہ مریم نواز اور شہباز اور آئی جی کو کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہی نہیں کر رہا. اصل میں یہ اصلی پٹھو ہے عمران خان کا، تو یہ کر رہا ہے، لیکن یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی کہ گنڈا پوری کے ذریعے جناب عمران خان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جائے. اب انہوں نے پھر جناب علی ویسے یہ کہا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ اتھینٹک بات نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بار بار احتجاج کی کال دے رہے ہیں نا عمران خان وغیرہ، اور اب انہوں نے کل سے پھر دھرنے مرنے اور یہ پروگرام سارے گجرانوالہ لاہور ملتان ساہیوال فیصل آباد سارا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی کی آشیرواد حاصل ہے. اے روز اینج نہیں آ جاندے اور پھر ان کو ہو بھی کچھ نہیں رہا. اور میں نے صبح آپ کی ویڈیو بنائی ہے کہ 1.5 سال سے ابھی کیس کا آغاز ہی نہیں ہوا. جو پہلی پیشی ہوتی ہے نا فرد جرم کی، وہ بھی نہیں لگی. 9 مئی کے کیس کی بات کر رہا ہوں. 500 بندوں پہ 9 مئی لگنا ہے، 500 بندوں پہ. تو احتجاجی تحریک جناب پھر شروع ہے. اور ایک اور حالات خراب کرنے والی بات کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی ایم پختونخوا پارٹی جو ہے نا اس کے اوپر جو پابندی لگی ہے منظور پشین والی، ان کے 2 MNA بھی داوڑ وغیرہ محسن اور وہ سارے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی جرگہ انہوں نے بلایا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، پولیس نے وہاں آنسو گیس پھینکی ہے، شیلنگ ہوئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو یہ پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں، تو یہ آپس میں کوئی الحاق کرنا چاہتے ہیں. بھئی اصل پابندی لگانی تھی تو پی ٹی آئی پہ لگانی تھی. پشتون والا وہ تو چھوٹی سی پارٹی ہے، چلے اس کو بھی لگایا، لیکن مین تو فتنہ یہ ہے نا کلٹ، اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا. باقی جناب علی ایک وہ کہہ رہے ہیں وکیل اغوا ہو رہے ہیں، پنجوتھا سمجھوتا وہ اغوا ہو گیا ہے، پتہ نہیں اغوا ہوا ہے کہ کل گھر آ جائے گا یہ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، انتظار پنجوتھا. تو سعودی عرب کا وزیر بھی آج آ رہا ہے، تو یہ بھی بڑی خوش آئند خبریں دے رہے ہیں. جو ہمیں بجلی کا سستے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، پھر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، ریکارڈ قائم کر دیے ہیں سٹاک نے. ٹھیک ہے،
تو یہ ساری بہت ساری باتیں تھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. آج میں نے وہ سب مرسیبل جو پمپ تھا نا پانی کا وہ میں نے لگوایا ہے. بہت تھک گیا ہوں میں، اپنے آپ کو خود دبا رہا ہوں. یہ دیکھیں میں ایسے اپنے آپ کو نا خود دباتا ہوں. یہ پھر جو ہے نا یہ ٹانگیں بھی ایسے دباتا ہوں اپنی، تو پھر میری تھکاوٹ اترتی ہے. آج میں اتنا تھکا ہوا ہوں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ویڈیو بنا دی ہے اور اس لیے میں دودھ پیا ہے آپ کے سامنے، چائے کی بجائے آج دودھ پیا ہے کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں. صحیح کوئی ہووے ہا جیڑا آکھے ہا تیرا عید دا جوڑا میں گنسوں. شعر تو یہ ہے نا، کوئی ہووے ہا جیڑا آ کے دباوے ہا گلا. بسم اللہ. کہتے ہیں ذرا گرم گرم دودھ پئیں نا تو آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. ویسے میں نہایا ہوں گرم پانی سے تو نہیں، ٹھنڈے سے، تو اس سے بھی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو آپ دوستوں کا شکریہ، آپ ہر ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ہماری الٹی سیدھی باتیں سنتے ہیں. یہ آپ کا شکریہ ہے سر جی، آپ کا شکریہ ہے. انشاءاللہ ہم 2 لاکھ کے قریب پہنچنے والے ہیں. آپ جلدی جلدی ہمارا چینل دوستوں سے سبسکرائب کروائیں. انشاءاللہ ہم 2 لاکھ تک اسی سال پہنچیں گے، نومبر اور دسمبر میں پہنچیں گے. پارٹی کریں گے، فنکشن کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.